بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر ایک دن کھانا کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گیا۔ میں ہسپتال لے کر گئی تو ڈاکٹر بولا اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت روئی اور روتے روتے سو گئی۔ رات خواب میں شوہر آیا اور بولا رو مت، میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا۔ میں اسے صرف خواب سمجھی، پر بہت تعجب ہوا جب ہر صبح بستر کی دوسری جگہ کسی کے لیٹنے کے نشان ہوتے۔ میں اب ڈرنے لگی اور راز جاننے کے لیے اپنے بستر پر کسی اور کو سلا دیا اور چھپ کر دیکھنے لگی۔ جان نکل گئی جب وہی ڈاکٹر کمرے میں آیا اور اپنے ساتھ 3۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن شاید میری قسمت اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ میں اپنی سہیلی نمرا کے گھر بیٹھی تھی جب میری امی مجھے تلاش کرتی ہوئی آئیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں دیکھنے کے لیے رشتے والے آئے ہیں اور تم یہاں بیٹھی ہو، ابھی فون بھی تم نے بند کر رکھا ہے۔ میری سہیلی میرے ساتھ چل پڑی۔ جلدی جلدی میں تھوڑا بہت تیار ہوئی اور ان کے سامنے چلی گئی۔ وہ لوگ تو مجھے دیکھ کر حیران ہی رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بہت ہی پیاری لڑکی ہے، اتنی پیاری لڑکی ہم نے غلطی سے بھی نہیں دیکھی، اور ہمارا ایک بھائی ہے، ماں باپ اس دنیا میں نہیں، ہم 2 بڑی بہنیں ہیں اور ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے، اس لیے ہم اپنے بھائی کے لیے پیاری سی لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور اس کا گھر بھی الگ تھا اور یہ دونوں ہی شادی شدہ تھیں۔ رشتہ بہت اچھا تھا، لڑکا زیادہ خوبصورت نہیں تھا لیکن رشتہ ہر حوالے سے بہترین تھا۔ میری اماں نے فوراً ہاں کہہ دی۔ ان کی بس ایک ہی شرط تھی کہ شادی جلد از جلد ہو جائے، کیونکہ وہ لوگ اپنے اپنے گھر میں رہتی تھیں اور ان کے پاس بھی اتنا وقت نہیں تھا۔ اس میں سے ایک بہن تو دوسرے شہر میں رہتی تھی لیکن یہاں پر آئی ہوئی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا، اکیلا گھر ہے، لڑکا بھی خوبصورت اور لوگ بھی امیر ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ یہ گھر ہمارے گھر سے بالکل ہی قریب تھا۔ ہمیں بھی پتہ تھا اس گھر میں ایک لڑکا رہتا ہے جو اکیلا رہتا ہے، لیکن کیونکہ گھر میں کوئی عورت نہیں تھی اس لیے امی کبھی بھی اس گھر میں نہیں گئیں اور ہم نے زیادہ میل ملاپ بھی نہیں رکھا۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہی میرا ہونے والا شوہر تھا۔ میرا نام ماریا تھا اور میرے شوہر کا نام منیب تھا۔ میرا شوہر بھی بہت ہی زیادہ اچھا تھا۔ ہماری شادی ہو گئی اور میں اسی گھر میں رہنے لگی۔ جب میرا دل کرتا میں امی کے گھر آ جاتی، کسی بات سے روکتا نہیں تھا۔ شادی کے بعد میری دونوں نندیں بھی اپنے اپنے گھر کی ہو گئیں اور ان کا ہمارے گھر میں زیادہ عمل دخل بھی نہیں تھا۔ میں بہت خوش تھی اور ہر کسی کو اپنی خوشی کے بارے میں بہت خوش ہو کر بتایا کرتی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ سب کو نہیں بتاتے نظر لگ جاتی ہے، کیونکہ ایسی زندگی ہر عورت چاہتی ہے جس میں نہ تو کوئی ساس اور نہ ہی کوئی نند، گھر اکیلا ہو اور شوہر بھی اتنا امیر اور پیار کرنے والا۔ لیکن میرے منہ سے یہ بات نکل جاتی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ آج شام کو میں تمہیں شاپنگ پر لے جاؤں گا، تو میں نے اس کی پسند کا کھانا بنا دیا۔ سوچا کہ وہ میرے لیے اتنا کرتا ہے تو مجھے بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اور بیوی شوہر کے لیے اور کیا کر سکتی ہے کہ اچھے سے تیار ہو جائیں یا پھر اس کے لیے اس کی پسند کا کھانا بنائے اور اس کی ہر بات مان لے۔ اور میں بھی یہ سب کچھ کرتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی پسند کا کھانا بنایا تھا۔ وہ گھر پہ آیا، ہم بہت خوش تھے۔ اس نے کہا تھا کہ آج شام کو میں تمہیں بہت اچھی شاپنگ کرواؤں گا اور رات کا کھانا بھی ہم لوگ باہر کھائیں گے۔ وہ کھانا دیکھ کر بہت خوش ہو گیا اور اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا، لیکن کھانا کھاتے ہی اچانک نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ ایک طرف کو گر گیا۔ مجھے لگا کہ میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے یا پھر ایکٹنگ کر رہا ہے، لیکن جب میں نے چیک کیا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اپنے گھر کی طرف بھاگی تو میری ماں گھر پر نہیں تھی۔ میں نے جلدی جلدی ایمبولینس کو کال کی اور اپنے شوہر کو ہسپتال لے گئی۔ جب ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو اس نے مجھے عجیب طریقے سے دیکھا۔ میں نے سب کچھ بتایا کہ ہم تو بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، یہ کوئی نیا ڈاکٹر تھا۔ اس نے مجھے حیران ہو کر دیکھا۔ اس نے کہا کہ آپ کے شوہر کو میں جانتا ہوں، یہ تو میرے بھائی کا دوست ہے۔ میں نے کہا ان کو ٹھیک کر دیں، نہ جانے ان کو کیا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر میرے شوہر کو اندر لے گیا اور میں کافی پریشان ہو گئی۔ باہر ہی بیٹھی تھی،
ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے۔ جب ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے شوہر کو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا اور اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے شوہر سے مل لیں، ویسے ہم ایسے مریض سے ملنے نہیں دیتے، لیکن یہ میرے بھائی کا دوست ہے، اسی لیے آپ کو اندر جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر بہت اچھا تھا، اس کا نام ڈاکٹر حماد تھا۔ وہ شاید نیا ڈاکٹر تھا، بالکل جوان تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور میں اندر چلی گئی، لیکن جب اندر گئی تو پتہ چلا کہ میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے۔ شاید میں نے دیر کر دی تھی۔ میں بری طرح رونے لگی اور عجیب سی حالت میں آ گئی۔ میرے ماں باپ بھی آ گئے اور اس کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور رو رہی تھی۔ روتے روتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ جب مجھے میرا شوہر خواب میں آیا، اس نے آ کر میرا ہاتھ پکڑا، میرے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا اور اس نے کہا کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پہلے کی طرح رہو، جیسے تم پہلے رہتی تھی، ہمارے گھر میں ہی رہو اور ہنسی خوشی رہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ تمہارے بغیر کیسے سب کچھ ٹھیک ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارے بغیر، میں نہیں رہنا چاہتی ہوں، مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، میں تو ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، اور ابھی ہماری شادی کو 2 ماہ ہوئے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس نے کہا کہ کس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلا گیا ہوں؟ میں تمہیں چھوڑ کر گیا ہی نہیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جب بھی تمہیں مجھ سے ملنا ہو تمہیں ہمارے گھر میں آنا پڑے گا، وہاں میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں نے خواب میں اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ بس مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اچانک سے میری آنکھ کھلی تو میں مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے شوہر کی آخری رسومات ادا ہو چکی تھی اور 10-12 دن گزر گئے تھے۔ نمرا بھی میرے سے کئی دفعہ ملنے کے لیے آئی تھی اور اس خواب کے بارے میں نے صرف اسی کو بتایا تھا۔ اس نے چپ چاپ میرے خواب کو سنا، اس سے خوابوں پر یقین نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ میں بھی سمجھتی تھی کہ یہ صرف خواب ہی ہے جو میرے پریشان دماغ نے بنایا ہے، لیکن اگر یہ سچ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں اپنے شوہر سے خواب میں آخری دفعہ ملی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے مجھے گلے سے لگایا، میرے لیے یہی کافی تھا۔ جب کچھ دن گزر گئے تو میں نے اپنی امی کو کہا کہ میں اپنے شوہر کے گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ میری امی نے کہا کہ تم اکیلی کیسے رہو گی؟ میں نے کہا کہ ایک گلی کا بھی فاصلہ نہیں ہے وہاں سے، بس مجھے یوں ہی رہنا ہے، وہیں پہ سکون ملے گا۔ میری ماں مجھے منع کر رہی تھی، پر میرے بابا نے کہا کہ اگر اس طرح اسے خوشی ملتی ہے تو رہنے دو، کچھ دن تک یہ نارمل ہو جائے گی تو پھر واپس آ جائے گی۔ ان کو یہی لگتا تھا کہ کچھ دن میں ٹھیک ہو جاؤں گی، ابھی میں دکھ میں ہوں۔ میری ہر بات مانتے تھے اور میرا بہت خیال بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دی، ویسے بھی یہ زیادہ دور نہیں تھا۔ میں رات کو اپنے کمرے میں آئی، وہی کمرہ تھا جہاں میں اور میرے شوہر رہتے تھے۔ میں نے بستر کو ایسے ہی سیٹ کیا جیسے روز رات کو سونے سے پہلے کیا کرتی تھی، اور اپنی جگہ پر آ کر سو گئی۔ دماغ میں یادیں آ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بھی نہیں رک رہے تھے۔ جب اچانک سے اس کمرے میں کچھ ہوا، میں نے لائٹ آف کر دی تھی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے پیچھے میرے شوہر کی جگہ پر کوئی آ کے لیٹ گیا ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میری سانس تیز ہو گئی اور میرے دل کی آواز مجھے کانوں میں آنے لگی۔ ہمت نہیں تھی کہ میں پلٹ کر دیکھتی، میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کہیں سے واپس آ جائے اور ہم اس کو دیکھ لیں، لیکن یہ احساس زندگی میں اتنا خوفناک ہوگا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ بیڈ کے اوپر کوئی لیٹا ہے اور اس کے وزن سے بیڈ نیچے بھی جھک گیا تھا۔ مجھ میں پلٹنے کی ہمت نہیں ہوئی اور مجھے احساس ہو گیا کہ شاید میرے شوہر نے خواب میں آ کر جو کہا تھا وہ سچ تھا۔ شاید وہ خواب صرف خواب نہیں تھا، وہ سچ مچ میرے ساتھ تھا اور اس وقت میرے پیچھے لیٹا ہوا تھا۔ وہ اس دنیا میں تو نہیں تھا، یہ تو مجھے پتا ہے، لیکن یہ میرا شوہر ہی ہو سکتا ہے۔
اس کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی، مجھے اس کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اسے محسوس کیا کہ وہ میرے ساتھ ہے اور میں سو گئی۔ جب اٹھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کی طرف سے بستر بھی خراب ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب کہ وہ رات کو یہاں پر آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا اور روز رات کو مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا، لیکن صرف اپنے گھر میں ہی آئے گا۔ میں اگلے دن امی کی طرف گئی تو انہوں نے مجھے رات کو روک لیا کیونکہ باہر بارش ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج رات میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے اپنے شوہر کے پاس رہنا تھا، مجھے اس سے بات کرنی تھی، مجھے اسے محسوس کرنا تھا۔ اس لیے میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہوں گی۔ اگلے دن ضد کر کے پھر چلی گئی اور پھر سے مجھے یہی احساس محسوس ہوا تھا۔ اس دفعہ تو مجھے اچانک سے ہی ایسی نیند آئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہاں ہوں، اور جب صبح اٹھی تو میرا دل بہت ہلکا ہو چکا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ٹھیک ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا شوہر میرے ساتھ تھا، جیسے ابھی بھی وہ زندہ ہے اور اس گھر میں رہتا ہے اور اب واپس کام پر چلا گیا ہے اور میں نے گھر کے کام کرنے ہیں۔ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں تھا پر میرے ساتھ تھا، اور میں اپنی زندگی بھی ایسے ہی گزار رہی تھی۔ روز رات کو جب میں کروٹ بدل کر سو جاتی تو مجھے محسوس ہوتا کہ پچھلی طرف کوئی لیٹا ہوا ہے۔ ایک دن میں نے ہمت کی اور سوچا کہ میں کروٹ بدل کر دیکھوں گی، وہ میرا شوہر ہے۔ پر جب میں نے اس سمت کروٹ بدلی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی کوئی ہلچل محسوس نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو دیکھوں، میں صرف اس کو محسوس کر سکتی تھی اور میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں یہی کر رہی تھی۔ میری دوست مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو اس نے کہا کہ تم پہلے سے بہتر لگ رہی ہو اور تم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ صبر دے ہی دیتا ہے، ویسے بھی ابھی تمہاری عمر ہی کیا تھی، اور شادی کو 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، تمہیں پھر سے کسی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کوئی اولاد بھی نہیں تھی اور زیادہ تر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی اور علاقے میں تمہاری شادی کروا دی جائے تو وہ اندازہ بھی نہ لگا پائیں کہ تمہاری پہلے شادی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرو، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، بس جو جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دو۔ اس نے کہا کہ تم اپنی زندگی برباد کرو گی، کتنا ٹائم گزارو گی، اتنی دیر ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ مجھے رات کو عجیب و غریب قسم کے خواب بھی آنے لگے تھے، شاید وہی پل مجھے یاد آ جاتے تھے جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے تھے، لیکن مجھے اتنے سکون کی نیند آج تک نہیں آئی تھی۔ پتہ نہیں مجھے اتنی اچھی نیند کیسے آ جاتی تھی کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ کچھ پل مجھے یہ محسوس ہوتا کہ میرے ساتھ بستر پر میرا شوہر سو رہا ہے، اور اس کے بعد اچانک سے ہی مجھے نیند آ جاتی تھی۔ انسان بڑا ہی عجیب ہے، اسے نفسیاتی سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ نفسیاتی سہارے وہ کسی بھی طرح سے پورے کرنا چاہتا ہے۔ میرے لیے یہ سب ایک نفسیاتی سہارا بن گیا تھا، اور سب سے بڑا جواز میرے پاس یہی تھا کہ میرا شوہر میرے خواب میں آیا تھا اور اس نے خود یہی بات کی تھی، اور جس دن میں اپنی امی کے گھر جاتی اس دن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب تو میری امی کو فکر ہونے لگی تھی کیونکہ میری حرکتیں ہی کچھ عجیب تھیں۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے میں مسکرانے لگتی اور کبھی اپنے شوہر کے بارے میں سوچ کر ہی خود سے باتیں کرنے لگتی تھی۔ میری امی نے کہا کہ تم کو اکیلے نہیں رہنا چاہیے، وہ بھی رات کے لیے۔ اب تمہارے پاپا بھی غصہ کر رہے تھے، بس تمہاری عدت پوری ہو جائے تو ہم تمہاری شادی کروا دیں گے۔ میں نے کہا کہ عدت پوری ہونی ہے ہو جائے گی، لیکن شادی کی بات اپنے دماغ سے نکال دیں، میں شادی نہیں کروں گی۔ پہلے میں نے آپ لوگوں کی مرضی مان کر شادی کر لی، پھر کیا ہوا میرے ساتھ، قسمت نے کیا کر دیا، اب میں پھر سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے یہ بات ایسے کہی تھی جیسے یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ امی بھی کافی پریشان تھی، انہوں نے نمرا کو کہا کہ تم ہی اس کو سمجھاؤ، وہ بھی بار بار مجھ سے بات کرنے کے لیے آتی تھی۔ ایک دن وہ مجھے اپنے گھر لے گئی، اس کے گھر میں محفل میلاد تھی، یہاں پر صرف عورتیں بیٹھی تھیں، اس لیے میں بھی چلی گئی۔
पर्दे के पार मैंने उस डॉक्टर को देखा जिसने मेरे शौहर का आखिरी दफ़ा इलाज किया था। मैंने कहा कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और निम्रा ने कहा कि ये मेरा कज़न है। मैंने कहा कि तुमने कभी इसके बारे में बताया ही नहीं। उसने कहा कि ये लोग बड़े अमीर हैं, हमारे से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखते और दूसरे शहर में रहते थे। ये तो अब इनका बेटा इस शहर में डॉक्टर लगा है तो ये भी यहाँ पर आ गए हैं और कुछ आना जाना शुरू हुआ है। मैंने कहा यही वो शख्स है जिसके हाथों में मेरे शौहर ने अपनी आखिरी सांस ली थी। उसने कहा कि मुझे पता है ये तुम्हें जानता है और तुम्हारे शौहर को भी जानता है, क्योंकि इसके भाई के साथ तुम्हारे शौहर की बातचीत थी। उन दोनों की दुकान है जो एक ही बाजार में थी, इसलिए उसने कहा कि शायद मेरी शादी भी इसी के साथ हो जाए। बात चल रही है, कभी कभी मैसेज पर भी बात हो जाती है। मैंने कहा कि अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। डॉक्टर की बीवी बनना तो बड़ी बात होती है और ये इंसान देखने में भी खूबसूरत है। उसने कहा कि हाँ, अब देखो क्या होता है आगे। मैं अपनी दोस्त के लिए बहुत खुश थी। मैं हर टाइम अपने शौहर के बारे में सोचती रहती थी। वो वक्त जो हमने एक साथ गुजारा, फिर जो मेरे साथ हुआ, जिस तरह वो अचानक इस दुनिया से चला गया। हम लोग साथ बैठे थे, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। वो कह रहा था तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ, आज तुम बहुत खुश हो जाओगी। और वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे मनहूस दिन था। मुझे नहीं पता था कि मेरे शौहर को दिल का मसला है। उस डॉक्टर ने कहा था कि ये किसी को भी अचानक हो सकता है और जिन लोगों को दिल का मसला होता है उन्हें जब तक पता चलता है तब तक मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। मुझे नज़र लग गई थी। मेरी अम्मी ठीक कहती थी कि अपनी खुशियों के बारे में सबको नहीं बताते, पर मैं बता दिया करती थी। और नज़र भी किसी की ऐसी लगी थी कि मेरी तो सारी दुनिया ही पलट गई थी। अपने शौहर का ख्याल भी दिल से निकाल नहीं पाई थी। हमेशा परेशान रहती थी, सोचती रहती थी कि काश मेरे साथ ऐसा ना होता। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? दिल बहुत उदास रहता था मेरा। उसी मिलाद में एक औरत आई हुई थी जो पहले बहुत प्यारी प्यारी नाते पढ़ रही थी। फिर उसके बाद उसने खुतबा देना शुरू कर दिया। वो बहुत अच्छी बातें बता रही थी। फिर उसकी बातों का मौजू इस तरफ चला गया कि जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो क्या वो इस दुनिया में वापस आ सकता है? उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब एक दफ़ा जिस्म से रूह निकल जाती है तो वो लोहे महफूज पर जाकर सो जाती है और उसे दोबारा ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन सिर्फ क़यामत के दिन, जब उसका हिसाब होगा। इससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। एक औरत ने कहा कि अगर कोई वापस आ जाए, क्योंकि इस तरह के वाक़यात भी तो होते हैं कि मरे हुए लोग वापस आ जाया करते हैं। तो उस औरत ने कहा कि वो मरे हुए लोग नहीं होते, वो जिन्नात होते हैं जो आपके दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं और आपसे झूठ बोल रहे होते हैं, आपको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ने जो कुरान में लिख दिया उससे इनकार नहीं है। और ये कुरान में लिखा है कि एक दफ़ा जो रूह यहाँ से दूसरी दुनिया में इंतकाल कर जाती है तो फिर उसका यहाँ से कोई वास्ता नहीं होता। मैं डर गई थी। इसका मतलब कि वो मेरा शौहर नहीं, कोई जिन था। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। जब उस औरत ने अपना काम ख़त्म कर लिया तो सारी औरतें बार बार उससे मिल रही थीं। मैं भी उसके पास जाकर बैठ गई और मैंने उसे सारी बात बताई। उसने कहा कि देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको वहम हो रहा है। तो एक काम करो, तुम उस घर में रात अकेले रहना छोड़ दो, क्योंकि जब तक तुम अकेली रहोगी तब तक ये वहम तुम्हें होगा। मैंने कहा कि हाँ, जब मैं अम्मी के घर में होती हूँ तब ऐसा नहीं होता। उसने कहा फिर तुम उस घर में नहीं रहा करो। लेकिन ये एहसास इतना ज़्यादा हकीकत पर मबनी था कि मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा था। और फिर इसका क्या मतलब था? वो ख्वाब जो मैंने देखा था, मुझे डर भी लग रहा था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने ये सारी बातें अपनी दोस्त को बताई थी। मैंने उससे कहा कि तुम एक रात मेरे साथ उस घर में रहो। उसे भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने उससे बात की और उसे मना लिया। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन हम पूरी रात सोएंगे नहीं, और अगर ज़रा सा भी कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी अम्मी के घर भाग जाऊंगी। मैंने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। मैं खुद कौन सा इतनी बहादुर हूँ, मुझे भी डर लग रहा है। वो मेरे साथ आ गई और मैंने उससे कहा कि तुम मेरी जगह पर लेट जाना, क्योंकि जैसे ही मैं करवट बदलती हूँ
कुछ भी महसूस होना बंद हो जाता है। मैं कमरे की लाइट बंद कर दूंगी और मैं साइड पर खड़ी हो जाऊंगी। तुम मेरी जगह पर लेट जाना, फिर देखें क्या होता है। वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि बार बार इनकार कर रही थी। फिर मैंने उसे कहा कि देखो, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारे अलावा तो मैं किसी को भी ना तो कुछ बता सकती हूँ और ना ही समझा सकती हूँ। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ, मेरी मदद नहीं करोगी? वो मेरी मदद भी करना चाहती थी, लेकिन जाहिर है कोई इतना बहादुर नहीं होता। फिर आखिर वो मान गई। उसने कहा कि तुम मेरी जान छोड़ भी नहीं सकती। ये काम करते हैं, काम खत्म करेंगे तो खत्म होगा। उसने मुझसे ये भी वाजे किया कि उसके बाद चाहे जो भी हो, मैं इस घर में नहीं रहूंगी और दूसरी शादी करने के बारे में सोचूंगी। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन अभी तुम मेरी मदद करो। मैं पर्दे के पीछे छुप गई। मैंने आज कमरे में थोड़ी रोशनी भी कर दी थी, लेकिन अभी भी कोई ज्यादा रोशनी नहीं थी, बस इतनी थी कि ठीक से कुछ नजर आता। मेरी दोस्त मेरी जगह पर लेट गई और बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं लेट जाती थी। उसका चेहरा मेरी तरफ था। मैंने कहा कि देखो, मैं यहीं खड़ी हूं तुम्हारे पास, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो शक्ल से डरी हुई लग रही थी। मैं बेड की तरफ ही देख रही थी। अभी तक तो वहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि मुझे मेरा शौहर यानी कि मेरे शौहर की रूह दिखाई नहीं देती। लेकिन जिस तरह से वो बिस्तर खराब हो चुका होता था और बेड पर भी बाकायदा किसी का वजन महसूस होता था, इसका मतलब कि अगर वहां कोई आता तो मुझे नजर जरूर आता। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। रात के 12 बज गए और 15 मिनट के बाद मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने देखा इस घर में खिड़की से कोई दाखिल हुआ। कोई आदमी था, लेकिन उसका कद मेरे शौहर से ज्यादा लंबा था और थोड़ी देर के बाद उसके पीछे 3 और आदमी अंदर दाखिल हुए, जिसमें से 2 आदमी एक तरफ खड़े हो गए और जो आदमी पहले दाखिल हुआ था उसने रुमाल लेकर ऊपर कोई दवाई लगाई और मेरी दोस्त के नाक के करीब ले जाने लगा, जो आंखें बंद किए लेटी थी। कि मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो लोग भी चौंक गए और मैंने लाइट ऑन कर दी। लेकिन सबसे ज्यादा मेरी दोस्त हैरान थी, क्योंकि इस कमरे में जो शख्स खड़ा था वो उसका मंगेतर था, यानी कि वही डॉक्टर जिसके हाथों में मेरे शौहर ने दम तोड़ा था, और उसके साथ 3 और लोग भी थे। मैंने साइड से एक डंडा उठा लिया और मैंने कहा कि आगे बढ़े तो जान ले लूंगी। मेरी दोस्त भी पीछे छुप गई और उसे कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये लोग कौन है। उसने उन लोगों को वहां से भगा दिया और कहने लगा, मेरी बात सुनो, देखो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वो भी बहुत ज्यादा घबरा गया, लेकिन मैं उसकी कहानी समझ चुकी थी। मैंने अपने नंबर से अपने अब्बू को कॉल मिला दी, लेकिन ऐसे कि उसको पता न चले। थोड़ी देर के बाद मेरे अब्बू भी आ गए, क्योंकि मैं घर को लॉक करके सोई नहीं थी, और मेरी अम्मी भी आ गईं। उन्होंने हमाद को पकड़ लिया और एक तरफ बिठा लिया और उसके बाद उसने सारी कहानी बयान की, जिसको सुनकर हम सबके कदमों तले से जमीन निकल गई। पहले तो वो कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन शायद मेरे वालिद साहब भी बात समझ गए थे, इसीलिए वो बार बार उस पर हाथ उठा रहे थे और वो चुप करके मार खा रहा था, क्योंकि वो गलती पर था और निमरा काफी परेशान थी, क्योंकि ये उसका होने वाला शौहर था और उसका यहाँ क्या काम था। जिन लोगों को ये साथ लेकर आया था वो पता नहीं कौन थे, लेकिन उसने उनको टाइम पर ही भगा दिया था और खुद ये हमारे हाथ आ गया था। उसने कहा कि मुझे पता था कि ये इस घर में अकेली होती है और इसकी दिमागी हालत इस तरह की चल रही है, इसलिए मैं रात को यहाँ पर आ जाता और उसे क्लोरोफार्म सुंघाकर बेहोश कर देता था। फिर मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी आ जाया करते थे और वो ये समझती थी कि उसके शौहर की रूह आई है, जबकि शौहर की रूह नहीं बल्कि मैं होता था। एक दफा उसने पलट कर देखा तो मैं बेड के नीचे छुप गया था, इसलिए वो पलट कर कभी भी नहीं देखती थी। मेरे बाबा ने उस शख्स के मुंह पर थप्पड़ मारा, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि उसको ये सब कुछ कैसे पता कि मैं अपने शौहर की रूह के बारे में इस तरह सोचती हूँ। उसको इस बारे में किसने बताया, क्योंकि मुझे तो ये सब ख्वाब में आया था। जब उससे ये सवाल किया तो उसने निमरा की तरफ देखा और निमरा ने सर झुका लिया। उसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करते थे और जब तुमने मुझे ये बात बताई तो मैंने
اس کو بھی بتا دی، لیکن میں نے تو اس طرح سے بتائی تھی کہ میری دوست بیچاری بہت دکھی ہے، اس کو اس طرح کا خواب آیا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کے شوہر کی روح روز رات کو اس کے ساتھ آتی ہے، اس سے ملنے کے لیے آتی ہے اور اس کے ساتھ سو جاتی ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ اتنا گھٹیا انسان ہے کہ اس بات کا فائدہ اٹھا لے گا۔ میں نے تو اس کو ایسے ہی بات بتائی تھی اور کہا تھا کہ میری دوست کے لیے دعا کرنا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا کہ میں کھڑے ہوئے ہی بے ہوش ہو گئی۔ میرے والد صاحب نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا، نمرا نے اس کے ساتھ منگنی بھی توڑ دی اور میں پھر سے اپنی زندگی کے ایک بڑے دکھ سے نکل کر دوسرے دکھ میں چلی گئی۔ یہ میری غلطی تھی، میں نے ان ساری چیزوں کو اپنے دماغ پر سوار کیا تھا۔ جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو واپس نہیں آتا۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے، نمرا نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات بتا دی اور اس شخص کی پورے خاندان میں بہت زیادہ بے عزتی ہوئی۔ اس کی ضمانت تو ہو گئی تھی لیکن اب اسے کوئی بھی رشتہ نہیں دے رہا تھا۔ میں تو حیران تھی کہ یہ ڈاکٹر تھا اور ڈاکٹر ہو کے اس نے سب کچھ کیا۔ جس دن اس نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا تھا، اس دن سے یہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میرا دیوانہ ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کا یہ مکان بیچ دیا اور اب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہوں۔ فی الحال کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بس میں اپنے آپ کو وقت دینا چاہتی ہوں۔ یہ زمانہ کتنا برا ہے، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ یہاں پر تو لوگ مرے ہوئے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری قسمت اتنی بری تھی۔ پتہ نہیں مجھے کس کی نظر لگ گئی، کیا کسی نے یہ سب کچھ میرے ساتھ کروایا تھا، میرے لیے بد دعائیں کی تھی؟ میں کچھ نہیں جانتی، لیکن میرے ساتھ بہت برا ہوا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔